ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حامد سعید، اردو پوائنٹ کے پروگرام سکسیس سٹوریز کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہم پاکستان کی نامور کامیاب شخصیات کو مدعو کرتے ہیں، ان سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی، اور یہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ اپنی سوسائٹی میں، پاکستان کی سوسائٹی میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ آج کے جو مہمان ہیں ان کا نام ہے جواد حفیظ، اور یہ سٹاک ایکسچینج کے، سٹاک مارکیٹ کے گرو ہیں، اور یہ نہ صرف آپ کو بتائیں گے کہ کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے لائف میں، سٹیپس بتائیں گے، بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان کے چیلنجز لائف میں کیا رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بتائیں گے پیسہ کیسے بناتے ہیں اور پیسے سے پیسہ کیسے بناتے ہیں۔ تو میں ان کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو فار کمنگ جواد صاحب۔ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می جی۔ جواد بھائی یہ بتائیے کہ آپ تو پیسہ بنانے کے گرو ہیں جسے کہتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کا جو ایکسپرٹ بن گیا تو اسے تو پتہ ہے نا ہاؤ ٹو میک منی۔ تو یہ بتائیے کہ یہ سفر جو تھا یہ کہاں سے شروع ہوا کامیابی؟ تو ماشاء اللہ آپ یو آر ویری ویل نون تھرو آؤٹ پاکستان رائٹ ناؤ۔ تو سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں کھڑے ہیں اور کہاں آپ نے جا کہاں رہے ہیں؟ یہ سفر سر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میری پیدائش سے پہلے شروع ہو گیا۔ اچھا۔ 1967 I was not born in 67۔ میرے والد صاحب تب سے اس کام میں انہوں نے اس کا سٹارٹ لیا۔ پھر 1989 میں میں نے ایف ایس سی اپنی جب کمپلیٹ کی تو اس کے بعد مجھے گھر سے اجازت ملی کام کرنے کی۔ میں تو خیر اس سے پہلے کرنا چاہتا تھا، بہت شوق تھا۔ تو میں نے ایک 3 مہینے کی وہ ان پیڈ انٹرنشپ تھی، فرت اللہ خان صاحب ایک بروکر ہوتے تھے اسٹاک ایکسچینج کے ہمارے، ان کے پاس، اور وہاں سے پھر میں نے انوالو ہوا، اور پھر یہ سٹوری رکی نہیں، پھر آگے بڑھتے ہی گئے۔ اچھا۔ تو یہ بتائیے کہ یہ پروسیس جو تھا، مطلب آپ اسٹاک میں ایکسچینج میں کیسے انٹرسٹڈ ہوئے اور اس میں آپ نے ایکسپرٹیز کیسے بلڈ کی؟ سر اسٹاک ایکسچینج بیسیکلی ایک بڑی ہی بہترین جگہ ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں لوگوں کو اس کے بارے میں بڑا کم پتہ ہے۔ بڑے کم انڈیویجول اور چھوٹے لیول پہ لوگ اس میں انوالو نہیں ہوتے۔ یہ پیسہ کمانے کے لیے بھی بڑی اچھی جگہ ہے اور پیسہ بڑھانے کے لیے بھی بڑی اچھی جگہ ہے۔ تو میں نے جب وہاں 3 مہینے ٹریننگ لی، اور چونکہ آلریڈی میری فیملی اس پہ انویسٹمنٹ کرتی تھی، تو پھر اس کو ہم بڑھاتے گئے، اس چیز کو ہم آگے لے کے چلتے گئے۔ اور میں نے انجینئرنگ بھی کی، لیکن میں نے جاب کبھی نہیں کی، میں نے ہمیشہ اپنا بزنس ہی کیا، اور اس میں میرا سب سے فیوریٹ بزنس یہی اسٹاک مارکیٹ کی انویسٹمنٹس کا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اپنا اس کو معیشت کے ساتھ بھی تو اسٹاک ایکسچینج کا بہت بڑا تعلق ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ معیشت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ کا۔ اسٹاک مارکیٹ باہر کے ممالک میں تو ایک انڈیکیٹر کے طور پہ لی جاتی ہے کہ اگر مارکیٹس آپ کی اچھی جا رہی ہیں، فلورش کر رہی ہیں، تو آپ کے ملک کی اکانومی بہتر ہے، اور اگر آپ کی مارکیٹس اچھی نہیں جا رہی ہیں تو پھر یہ سگنل جاتا ہے دنیا کو کہ وہ آپ کے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج ایک پیوٹل رول پلے کرتا ہے اور سرمایہ کو اویلیبل کرتا ہے بزنس مین کے لیے۔ آپ اپنی کمپنی کو آئی پی او لے کے جا سکتے ہیں، اسی طرح آتا ہے نا سرمایہ؟ جی بالکل، انٹرنیشنلی ابھی دیکھیں اگر ریسنٹلی ہم مثال لیں تو دنیا کا سب سے بڑا آئی پی او ارامکو کا آئی پی او جو ہے سعودی عربیہ میں وہ ہوا ہے، جو کہ $75 بلین 1.7 ٹریلین 1.7 ٹریلین انہوں نے اس کی ویلیویشن نکالی ہے۔ ابھی اس کی پہلے ایک لاٹ آئی پی او میں دی ہے انہوں نے، اور پھر آگے وہ فردر اس کو اور شیئرز کو بھی جو ہے وہ کریں گے۔ تو اب دیکھیں کہ اتنی بڑی کمپنی، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود آپ بڑا بزنس بغیر لسٹنگ کے، بغیر آئی پی او کے نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے اندر یہ اسٹیبلش چیزیں ہیں، اور ہمارے پاکستان میں بھی جتنے بھی بڑے بزنسز ہیں وہ سب لسٹڈ ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم تو ناظرین سے بات کر رہے ہیں، اس میں کامن مین بھی ہیں، اور آبویسلی جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ انویسٹر بھی ڈیفینیٹلی ہوں گے جو سیزن انویسٹر ہیں، لیکن اگر سپوز میں ایک کامن مین ہوں اینڈ آئی ہیو سم منی سم پلیس سٹنگ دیئر، اور میں اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو ناظرین کو بتائیں کہ اس کا بہترین طریقہ جس میں کہ زیادہ رسک بھی نہ ہو، اینڈ I think I should be able to make some money. دیکھیں دنیا کا ایک سب سے بڑا فنڈ مینیجر پیٹر لنچ، اس کا نام ہے، ون اپون دا وال اسٹریٹ اس کی کتاب ہے، آپ وہ کتاب خرید بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ if you can do 5 grades math you can work in stock market, you can earn۔ اچھا
اور میں یہ کہتا ہوں پاکستان کے سٹینڈرڈز پہ کہ اگر آپ 8ویں جماعت پاس ہیں تو آپ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. یہ اتنا مشکل نہیں ہے, اتنی بڑی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے سمپل کمپنیاں جیسے پی ایس او ہے, گورنمنٹ کی کمپنی ہے, لسٹڈ ہے, آپ نے ان کمپنیوں کی پروفیٹیبلٹی کو دیکھنا ہے, ڈیویڈنڈ پے آؤٹ کو دیکھنا ہے. آپ کوشش کریں کہ شروعات میں آپ سٹیبل کمپنیوں میں جائیں, بہت زیادہ اوور ٹریڈ نہ کریں. سلیکٹڈ کمپنیاں جو ڈیویڈنڈ دیتی ہوں, آپ کو بروکروں سے بھی لسٹ مل جائے گی, آپ کو مارکیٹ میں بہت لوگ ایجوکیٹ کر دیں گے. آپ پی ایس ایکس کا اگر چیکر ہی لگا لیں تو وہاں آپ کو بہت سے لوگ بتا دیں گے کہ کمپنیاں ریگولر, ان کا اور بلکہ ان کی ویب سائٹ پہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. تو ایسی کمپنیوں کو انتخاب کریں کہ جو آپ کو ڈیویڈنڈ بھی دیتی ہیں اور جن میں بہت زیادہ پرائس فلکچویشن نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کامن مین جس کی زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے, جیسے بھی کامن مین کی بات ہوئی 5th گریڈ, تو 5th گریڈ والا پروفیٹیبلٹی ساری کیسے اسٹڈی کرے گا؟ کہ یا اس کو کسی بروکر کے پاس یا کسی انڈیویجول کے پاس جیسے آپ ہیں اس کے پاس جا کے اس کے تھرو پلیس کرنا چاہیے؟ سر اس کے لیے پاکستان کا پہلا ایجوکیشنل پروگرام جو کہ بالکل مفت ہے ہر بندے کے لیے, یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے, لرن ٹو انویسٹ ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اچھا, یہ پروگرام میں نے لانچ کیا ہے. اچھا, اور یہ میں نے پروگرام بنایا ہی اسی لیے تقریباً 188 ٹوٹوریل ویڈیوز ہیں جو بالکل زیرو سے, جیسے ایک آپ سمجھے کہ جیسے کے جی میں بچا جاتا ہے وہاں سے لے کے اور آپ کو ایم اے تک کا اس کے اندر پورا ایک پروسیس دیا ہوا ہے. تو آپ اپنے گھر پہ, بلکہ ہماری جو خواتین ہیں گھروں میں بجائے وہ گوسپ کرنے کے اور ٹی وی دیکھنے کے, اگر وہ یہ پروگرام دیکھیں تو پڑھی لکھی خواتین بڑی آسانی سے انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں اور بہت اچھی انویسٹر بن سکتی ہیں. تو روڈ میپ ہے سارا اس میں, اس کے اندر. تو ذرا نام دوبارہ بتائیں گے, اس کا کیا نام ہے, اور ناظرین کو بتائیے. لرن ٹو انویسٹ ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس پروگرام کا نام ہے. جواد حفیظ ویسے آپ گوگل بھی کر لیں گے, JAWAD جواد, HAFEZ حفیظ, اس کو اگر آپ گوگل کر لیں گے تو آپ کے سامنے وہ خود ہی آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ وہ ساری ویڈیوز جو ہیں 180 ویڈیوز آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہیں کیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ نے؟ بالکل, سٹارٹنگ پہلی ویڈیو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح شروعات کرنی ہے, اور اس میں ڈفرینٹ لیول اسٹاک رپورٹس کو کیسے پڑھنا ہے, ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے آپ ماہر انویسٹر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے پتا ہے پرائیویسی تو ڈیفینیٹلی ہوگی آپ کی اور آپ کے کلائنٹس میں, لیکن چلیں کلائنٹ کا نام بتائے بغیر یہ بتائیے کہ کسی نے چھوٹی اماؤنٹ سے شروع کیا ہو اور 5-10 سال میں سبسٹینشیل اماؤنٹ پہ پہنچا ہو, تو اس کا کیا کوئی بتائیے کچھ اس کے بارے میں ایگزامپلس کیا ہے؟ نام تو دینا مناسب نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک اوور آل نام آپ لوگوں کے سامنے بزنس گروپس کے نام کے حوالے سے دے دیتا ہوں. مثلا میاں منشا صاحب ہیں, اگر آپ ان کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو وہ اسٹاک مارکیٹ کی پیداوار ہے. اچھا, وہ صرف نشاط مل ایک مل میں وہ ڈائریکٹر تھے جہاں سے انہوں نے شروعات کی, اور اس کے بعد he is one of the biggest player of stock market. اچھا, اور اسی طرح جتنے آپ ہمارے جو اسٹاک مارکیٹ کے اکثر بروکرز جو ہیں وہ انڈسٹری کی طرف ڈائیورٹ ہوئے ہیں. مثلا عارف حبیب صاحب ہیں, انہوں نے ایک بروکر سے سٹارٹ لیا, اس وقت فاطمہ فرٹیلائزر اور ہیوج گروپ اب عارف گروپ بن گیا ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے, اب عارف صاحب کا اپنا انٹرویو ہوا ہے کہ جس وقت میں نے 2 ٹیلی فون لائنیں لگا کے کارڈ خریدا تو میرے پاس اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے تھے. اچھا, ٹوڈے ہی از اے بلینئر, رائٹ, اور یہی وہ ان کا کام ہے, اسی کام سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے. اچھا, ہم تو یہی سمجھتے ہیں آرڈنری پیپل کہ یہ انہوں نے اپنا انڈسٹری سے یا جو بھی ان کا بزنس ہے اس سے انہوں نے پیسہ کمایا, تو آپ کہتے ہیں کہ زیادہ پیسہ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج سے, اس سے ہی انڈسٹریز لگی ہیں, اسی سے وہ لوگوں کو ایک فورم پر لے آئے ہیں انویسٹرز کو, اور انہوں نے آئی پی اوز کیے اپنی کمپنیوں کے, اور پھر ان کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے اور اس لیول تک پہنچے. جی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیونکہ پروگرام جو ہے وہ سارا کامیابی کے اوپر ہے, تو آپ نے آبویسلی کامیاب ہوئے اور اس وقت پورے پاکستان میں آپ کا نام ہے اور اس ٹاپک کے حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں, تو یہ کامیابی کے سفر میں سیٹ بیکس تو آئے ہوں گے نا, تو ذرا بتائیے کہ سیٹ بیکس آنا ایک نیچرل چیز ہے, لیکن ان کو اوور کم کرنا آپ نے کیسے اوور کم کیا؟ سر حوصلہ, ہمت, خدا پر یقین اور انتھک محنت. آپ کام کرتے جائیں. اب 2008 ایک بہت مشکل وقت تھا اسٹاک مارکیٹ کا, آپ کو پتا ہوگا جب اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا ہے پوری دنیا میں, اس کا بہت برا افیکٹ پاکستان پہ آیا, بلکہ فریز کر دیے گئے جو لیولز ہیں. تو اس وقت آپ کو تھوڑا سا صبر بھی کرنا پڑتا ہے, حوصلہ کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو اپنی اسٹڈی کو بڑھانا چاہیے, اپنی ریسرچ کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ آپ اس ٹائم میں بہتر ڈیسیژنز لے سکیں. ٹھیک ہے, تو میں نے تو کم از کم فیتھ اور ہارڈ ورک, میں یہ 2 چیز آپ کو کہوں گا. تو کوئی ایسا انسیڈنٹ بتائیں کہ وین یو ریئلی فیلٹ ویری لو, ہوتا ہے نا کہ بندہ بہت باٹم پہ فیل کرتا ہے, اس کے بعد کیا آپ نے محسوس کیا اور آپ نے کیا اپنے آپ کو کہا اور آپ نے اپنے آپ کو پل کیا؟
2008 میں آپ کو پھر ریپیٹ کروں گا، ایک بڑا کوئی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کریں. دیکھیں ناظرین تو آپ کی سٹوری سننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں ایک آپ کو شیئر کا ہی نام بتا رہا تھا کیونکہ اب پرانا وقت ہے تو اب اس کے اندر وہ انسائٹ والی بات نہیں رہی ہے. مثلا او جی ڈی سی کے نام سے ایک شیئر ہوتا تھا تو اس میں میری بہت بڑی ہولڈنگ تھی 2008 میں، اور وہ 117 سے گرتا 46 کے اوپر وہ شیئر آ گیا اور ہولڈنگ کافی بڑی تھی، 50% سے بھی کم ہو گیا. اور میں لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ کتنے بھی مضبوط ہوں فیل ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا، مجھے اس کمپنی کا بھی پتا تھا کہ یہ باؤنس بیک کرے گی. تو میں نے انتظار کیا اور 8 ماہ ویٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے 176 روپیز کے اوپر جو ہے آف لوڈ کیا ود ہیوج پروفٹ. جو 117 سے پہلے میں نے 46 48 47 اس رینج میں دیکھ کے اور اس صبر پیشنس، اگر آپ کی پک صحیح ہے تو وہ باؤنس بیک کرے گا. ویسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سالڈ کمپنی میں انویسٹ کیا ہے اور اس کے بعد انویسٹ کر کے آپ سو جائیں، تو لیٹس سے 10 ایئرز 15 ایئرز اگر آپ نے اسٹیبل کمپنی میں انویسٹ کیا ہے تو یو کین ویک اپ اینڈ یو ہیو میڈ اے ٹن آف منی. یہ صحیح بات ہے؟ ڈیفینیٹلی. آپ دنیا کی کسی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، آپ 5 سال کے بعد دیکھتے جائیں گے تو اس میں جو سالڈ کمپنیاں ان کے اندر گروتھ ہوگی. ڈیویڈنڈس آپ کو اتنے ملیں گے کہ بعض لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ساری ریکور ہو گئی ہوئی ہے، یعنی اب جو ان کے پاس پڑا ہے وہ فری ہے. یہ بالکل یہ جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے وارن بفیٹ صاحب اس کے، بالکل یہ وارن بفیٹ صاحب کی اسٹریٹجی ہے اور انہیں سکھائی بینجامن گراہم نے ہے. 2 کتابیں، سیکیورٹی انالیسس اور انٹیلیجنٹ انویسٹر، آج بھی دنیا میں مانی ہوئی کتابیں مانی جاتی ہیں، یعنی کلاسک بکس ہیں وہ. ہاں جی، فار ایور گرین بکس ہیں. اچھا، یہ تو وہ آپ نے ایک سٹوری بتائی کہ آپ نے کیسے ایک انویسٹمنٹ تھی آلموسٹ وینٹ بیڈ اور آپ نے انتظار کیا، اس کے بعد اٹ کیم آؤٹ. تو آپ نے جو بزنس جو اسٹیبلش کیا ہے اس میں بھی تو سیٹ بیک ہوئے ہوں گے نا. اس طرح ناظرین کو بتائیے کہ دیکھیں جب بزنس شروع کرتے ہیں تو ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری نو، تو وہ جو چیلنجز آتے ہیں، جو سیٹ بیکس ہوتے ہیں، وہ کوئی شیئر کریں کہ کیسے ان میں سے نکلا جا سکتا ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں کئی بار جو ہے جو آپ کنونشنل بزنس میں ہوتے ہیں، جس طرح میں نے ٹیکسٹائل کا بزنس ساتھ رکھا، اس کے پر 10 سال میں نے وہ بھی کیا. جب آپ کی اچانک کوئی ڈی ویلیوشن ہو جاتی ہے، آپ فرض کریں آپ نے مشینری کی کوئی امپورٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اور اچانک آپ کے وہ پیسے کئی گنا بڑھ جاتے ہیں جو آپ کو دینے ہیں اور آپ کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے، تو اس وقت تو کئی بار انسان کو لگتا ہے کہ بس کیا ختم ہو گئی کہانی، ختم ہو گئی، گیم جو ہے اب دوبارہ نہیں آپ کر پائیں گے. لیکن آپ جب ہاتھ پیر مارتے رہیں، خدا پر یقین رکھ کے محنت کرتے رہیں، تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ محنت کرتے رہیں گے نا اور آپ کی نیت اچھی ہے اور راستے بن جاتے ہیں. کئی بار پیچھے مڑ کے میں خود دیکھتا ہوں کہ کہاں سے راستے جو ہیں وہ بنے ہیں، تو مجھے یہ سمجھ آئیے کہ اس میں اللہ کا ہاتھ اور اللہ کا فضل ہوتا ہے. بس ہمت نہیں ہارنی اور نیت نیک رکھنی ہے، کام کرتے جانا، یعنی فوکس رہنا ہے اور گیو اپ نہیں کرنا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ہم آخری حصے میں آ رہے ہیں پروگرام کے، تو میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ جو سکسیزفل ہونے کے لیے کتنی، یعنی کیا چاہیے ایک بندے کو. ہر بندہ سکسیزفل ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ معاشی طور پہ کمفرٹیبل ہونا چاہتا ہے، اسٹیبل ہونا چاہتا ہے. تو کچھ ان کو ٹپس دیں سر کہ کیا ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ضرور جی. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں گا کہ اپنے استادوں کا، اپنے والدین کا احترام کریں، کیونکہ جب آپ احترام کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے دعا ہوتی ہے. اس کے بعد ہارڈ ورک میں بلیو کریں، کوئک فکس کے پیچھے نہ بھاگیں، جلد بازی میں امیر ہونے کی کوشش نہ کریں. کتابیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اچھے آتھرز کو پڑھیں. ریڈرز آر لیڈرز. جتنی بکس آپ پڑھیں گے، جتنا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے اور جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس میں جتنی زیادہ نالج ایکوائر کریں گے اتنے ہی کامیاب انسان آپ زندگی میں بنیں گے. تو میں یہ آپ کو ایک کلیہ یہی دوں گا کہ خدا پر یقین، اساتذہ کی عزت، مینٹورز ڈھونڈیں، مینٹورز تلاش کریں، ان سے سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں اور ہارڈ ورک میں بلیو کریں. شارٹ ٹرم چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں. یہ کلیہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا سب سے بڑا کلیہ ہے. یہ تھے جواد فیض صاحب. انہوں نے کتنی فنڈامنٹل چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ پہ یقین، اس کے بعد محنت، فوکس رہنا، اور اس کے بعد گھبرانا نہیں ہے اگر کوئی سم تھنگ ہیپنز. آپ نے بالکل محنت جو ہے اس کو نہیں محنت کرتے رہنا ہے.
تو انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے ڈیفینیٹلی قدم چومے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج اختتام پہ آ گئے ہیں پروگرام کے. تو انشاءاللہ I'll see you next week with a new guest. Until then, اللہ حافظ.